مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا نام ہے۔ نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ نماز نیتوں میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ نماز قوم میں اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز پڑھائی کیوں جاتی ہے؟ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز کی روحانیت کیا ہے؟ نماز کی بنیاد کیا ہے؟ نماز کی اصلیت، نماز کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز کا مقصد، نماز پڑھنے کی وجہ۔ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ اب تو بس اتنا پتہ ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں، فتوے اپنی جگہ درست ہیں، جائز ہے، لیکن نماز پڑھنی کیوں ہے؟ قرآن پاک نے نماز کا ذکر کس انداز سے کیا؟ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے کن القابات سے نوازا ہے؟ کن خرابیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوائی نمازیوں کی کہ یہ کام نہ مت کرو تم؟ کیونکہ بدقسمتی سے بھارتی مسلمان اب قرآن نہیں پڑھتے، یہ ناظرہ پڑھتے ہیں صرف۔ اور یہ اتنے عقل مند ہو گئے نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا جی۔ ہاں بھائی، جب پڑھو گے تو حلوہ بننا بند ہو جائے گا تمہارا۔ فالتو کے جو چوچلے بازیاں شروع کر رکھی ہیں ان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے خاشعون کا لقب پسند کیا۔ نماز پڑھانے کی جو طبی وجوہات ہیں، جو روحانی وجوہات ہیں، جو شرعی وجوہات ہیں، ان کو قرآن پاک نے متعدد آیات میں بار بار ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری۔ لیکن نماز کیوں ضروری؟ نماز پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نمازی بن جائے؟ اسلام کے ابتدائی رکنوں میں نماز کو رکھا گیا سب سے پہلے، کیوں؟ اور ایسی عبادت کہ میدان بھی ہو، بدر کا ہو، جنگ کا ماحول ہو، جہاں جان کا خطرہ ہو، وہاں بھی نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں آیا۔ جہاں دشمن چاہتا ہے ایک طرف کہ ہم ان کو ختم کر دیں، وہاں بھی نماز
قضا نہیں کی گئی. ایسی عبادت کی بیماری کے حالت میں بھی معاف نہیں. جب تک انسان کو ہوش و حواس ہے بستر مرگ پر بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ میں اکثر جگہ جاتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، بڑوں سے پوچھتا ہوں، بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ نماز تو اسلام کی شان ہے، بندگی کا مزہ ہی نماز کے اندر ہے. بندہ بنتا ہی بندگی کے ساتھ ہے. لیکن متعدد وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں. نماز فرض ہے، ٹھیک ہے فرض ہے. نماز اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے. نماز سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں. مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی. کیوں کر دی گئی؟ کیا اب یہ نہ پوچھو؟ اب تو بس یہ پوچھو کہ رفعتین میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب تو بس جھگڑا اس بات کا ہے کہ صفیں کس طرح درست ہوں، کس طرح درست نہ ہوں. اب ان مسائل پہ جھگڑا ہے کہ جن مسائل میں اتنی رعایت ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اب تو گاڑی بس وہیں پہ پھنس گئی. لیکن نماز پڑھنی کیوں ہے؟ فرض کیوں گئی؟ یہی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کا منشا کیا ہے؟ اللہ نمازی سے چاہتے کیا ہیں؟ قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نمازی بندہ متقی بن جائے. چھوٹا سا لفظ کہ نمازی کیا بن جائے؟ متقی بن جائے. میں پنجابی جی کماتے متقی کینوں کہندے بھئی چنگا بندہ بن جائے. کی بن جائے؟ چنگا بن جائے. اور خاشعون کا لقب اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے استعمال کیا قرآن پاک میں. اگر اس کو بھی پنجابی میں ترجمہ کروں کہ نماز ایدا پڑھو کہ رج جاوے بندہ، دل بھر جائے اس کا. متقی بن جائے، دل نیکیوں کے ساتھ بھر جائے اس کا. اب پتہ یہ لگا کہ نماز کے جو ضروری فضائل ہیں، وضو جس میں شامل ہے، پاکی جس میں شامل ہے، قبلے کی طرف کھڑے ہونا شامل ہے، وہ تو ضروری ہیں. وہ تو مصلی تک پہنچنے کی جو ضروریات ہیں، وہ تو جانماز تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں. لیکن اللہ اکبر کی نیت سے پہلے دل کا وضو ہونا ضروری ہے. اب جن کی نیتیں پاک نہیں ہیں ان کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں. فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. غیر نمازیوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کی. ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، نماز کے اندر خرافات کر رہے ہیں، نماز جن کی درست نہیں ہے، نماز کے اندر چوری کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. وہ آئے، انہوں نے نیت باندھی، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام پیش کیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ. پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو. دوسری بار پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو. تیسری بار پڑھ کے آئے، رسول اللہ نے پھر کہا چلو واپس، پھر نماز. بڑی عاجزی سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آتی نہیں، کس طرح پڑھوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جب تک قیام میں تسلی نہ ہو جائے دل کو. ہمارے ہاں تو 2-3 طرح کے نمازی ہیں نا جی. ہمارے ملک میں 2-3 طرح کے نمازی ہیں. ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، عید اور جمعے کی پڑھتے ہیں.
یہ مسجد تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مساجد کو آباد کرے گا؟ نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے، تمام قرآن پاک کی تلاوتیں یاد کرنے سے پہلے، تمام دعائیں سے پہلے، تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکعت میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت کی نماز میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا، تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکعت میں اگر ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھنی ہے، تو پڑھا تو درود شریف ہی ہے، ثواب کا کام ہے، آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا، اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا، پینلٹی لگا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا، فرمایا وہ درود پاک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے سونیا لوکی میرے نا دیاں قسمیں کھاندے ہیں تے میں تیرے نا دیاں قسمیں کھانا۔ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو طٰہٰ یاسین، اللہ تبارک تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم نے فرمایا درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا، مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی، وہ عظمت نہیں آئی، اس لیے سجدہ سیف لازم قرار دے دیا گیا۔ نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے، نماز میں ایمانداری ہونی چاہیے، نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے، تمام چیزیں اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے نا۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار۔ تو اس ضمن میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجئے۔ تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا، پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو قربان جاؤں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لیے کہہ دو تو جائز ہے، دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لیے تو بھی تھوڑا جائز ہے، تیسری دفعہ حرام ہے۔ تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے۔ جہاں سے بات بننی تھی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی، وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ لوگ ساڑھے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، تعویذ دے دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی۔ میں ان کے اوپر ہنستا ہوں، میں کہ یار پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی مانگ رہے ہو، پیٹرول پمپ پہ کہنے لگے نہیں مطلب، میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے ہو۔ جنرل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا، پاگل ہو گیا، پمپ پہ ملتا ہے۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے، تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔
اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے. تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی. صحیح دکان پہ غلط سامان خریدنے جا رہے. اب آج کل دکاندار بھی ایسے, اگلے کہتے چل گاہک تو آیا, کوئی بات نہیں. صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو ملے گی. اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے. ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے, جن میں وہ بے بس ہیں, اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے, اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. دعا کیجئے, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.